بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب کسی کو دو اور ایک کے درمیان شک ہو جائے تو وہ ایک رکعت شمار کرے، اور دو اور تین کے درمیان شک ہو تو دو رکعتیں شمار کر لے، اگر تین اور چار کے درمیان شک پڑ جائے تو تین رکعتیں سمجھ لے، پھر باقی نماز پوری کر لے حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1209۔ اگر نماز میں یہ شک ہو کہ ایک رکعت پڑی ہے یا دو تو ایک رکعت شمار کرے، دو یا تین میں شک ہو تو دو شمار کرے، اور تین یا چار میں شک ہو تو تین شمار کرے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ شک کی صورت میں یقین کو بنیاد بنایا جائے اور کم تعداد یقین کے درجے میں ہوتی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام سے پہلے دو سجدہ سہو کرنا سنت ہے تاکہ نماز میں ہونے والی کمی یا شک کی تلافی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے اور میں اس کی بخشش کروں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6321۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری تہائی حصہ دعا، استغفار اور عبادت کے لیے نہایت بابرکت وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت خصوصی طور پر دعا اور توبہ کی ترغیب دیتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرے اور اس وقت اپنے گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور اپنے بندوں پر شفقت کا بیان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگیں، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6305۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ بے پناہ محبت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی دعا کو امت کی آخرت کی بھلائی کے لیے محفوظ فرمایا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے گناہ گار اہل ایمان کے حق میں ہوگی۔ یہ حدیث امت کے لیے امید اور رحمت کا پیغام ہے، لیکن شفاعت پر بھروسہ کر کے گناہوں میں مبتلا رہنا درست نہیں، بلکہ ایمان اور نیک اعمال اختیار کرنا ضروری ہے۔